اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عروج دیا. ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے توکل کرنا ہے اور کس لیول کا توکل کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے قصے کو علم والوں کے ساتھ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صبر کر سکے. وہ علم کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسے پھر عروج پہ پہنچے اور کیسے ان کے بچے کامیاب ہوئے دنیا میں. تو آج انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے. اور اس سے پہلے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں کیا سبق ملتا ہے. کیونکہ ہم نے بہت دفعہ ڈیفرنٹ حدیث میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں کہ جب ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں کرتے ہیں. جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، پھر پھک پھک کر کے جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے ہم اس کو پھیرتے ہیں. تو یہ تو ہماری ایک ریگولر روٹین کا کام ہوتا ہے جو کہ آئی ہوپ انشاءاللہ ہم ساری کرتے ہوں گے. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، بلکہ متفقن علیہ حدیث ہے جو مسلم اینڈ بخاری میں ہے. اور صحیح بخاری کی ہے 6320 اور مسلم کی حدیث ہے 2714 کہ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا احدکم کہ جب تم میں سے کوئی ایک الی فراشہ اپنے بستر پر قرار پکڑتا ہے، کہ جب ہم رات کو اپنے بستر پر جاتے ہیں نا تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ اپنے بستر کو تہمت کے کنارے کے ساتھ، جیسے ہم خواتین ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس دوپٹہ ہے یا پھر کوئی بھی کپڑا لے کے تو آپ بستر کو جھاڑ لیں. یہ ضروری ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے، تلقین کی ہے. اب دیکھیں کئی دفعہ بستر بچھا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اوپر سے چھپکلی گر سکتی ہے، رائٹ؟ یا پھر مکڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی، کئی دفعہ مکڑی جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت بری والی ہوتی ہیں، یا کوئی چونٹی آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے. تو بستر پر جانے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے، رائٹ؟ تو نمبر 1 یہ کہ آپ بستر جھاڑ کے پھر اپنے بستر پر جانا ہے اور پھر وہاں پہ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. اب دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے پروردگار تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. تو اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لگا دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اجازت تھی تو میں نے یہ کیا کہ بسمک ربی، کہ آپ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیری ہی مرضی سے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا، مطلب میں صبح اٹھوں گا. اور ان امسکت نفسی، اگر تو نے میری جان کو، میری روح کو اپنے پاس رکھ لیا، ان امسکتا، اگر تو نے قبض کر لیا نفسی میری روح کو، فرحمھا، تو اے اللہ اس پہ رحم کرنا. اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں نا کہ سوئے بندہ فوت ہو گیا. کبھی موقع ہی نہیں ملتا بندے کو کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے یا آخری وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی توبہ استغفار کر لے یا کچھ کہہ دے. تو دیکھیں سونے سے پہلے ہی دعا مانگ لے کہ ان امسکتا نفسی فرحمھا، اے اللہ اگر تو نے میری روح کو روک لیا اپنے پاس تو اس پہ رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اس کو واپس بھیج دیا، میں صبح اٹھ گیا، فَحْفَظْهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا. کتنی مکمل دعا ہے نا. اور حفاظت بھی کیسی مانگتے ہیں کہ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، کہ ایسی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا جب میں سو کے اٹھوں نا، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور نیک بندوں کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. تو دعا کیا کریں
کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں چھوٹے سے ورڈز میں بتا دی کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی رکھنا، جب میں زندہ ہو کے واپس آتا ہوں تو یا اللہ جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، تیرے نیک و صالح بندے ہیں، جتنا تو ان پہ کرم کرے گا، جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، جتنی عافیت ان کے اوپر ڈالے گا، کیا پاک پروردگار مجھے بھی بس ویسے ہی رکھ لینا. آمین ثم آمین. بہت پیاری دعا ہے، تو آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے گا. میں کوشش کروں گی کہ میں چھوٹی دعا جیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. اچھا، اکثر میں آپ کی دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ پلیز جو دعا کر رہی ہیں وہ ہمیں پوسٹ کر دیں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ چھوٹی ویڈیو بنا دوں گی. اور آپ میں سے یوزلی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ دعا ہوتی ہے، اگر ہے تو آپ پلیز پوسٹ کر دیں ساتھ، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ. میں ساتھ ساتھ نام دیکھ رہی ہوں میرے کون سے اسٹوڈنٹ ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے نام یاد رہتے ہیں. بس جی ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں جی سورہ یوسف، جس کی ہم کریں گے آیت نمبر 68 انشاءاللہ. 68 سے پہلے جو 67 آیا کہ آدھا پارٹ رہ گیا تھا، اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالا، اور کہا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے. یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلو، کہ نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، کہ ایک دروازے سے، وادخلو من باب متفرقہ، تو ڈیفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا. اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کر دی تھی. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وما اغنی عنکم، اور نہیں میں بچا سکتا، عنکم تمہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کچھ بھی، کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہیں یا اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، کہ حکم جو ہے نا وہ تو اللہ ہی کا چلے گا. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس کے بارے میں اتنی پیاری دعا سکھائی تھی کہ حکم جو ہے نا، فیصلہ، یہ ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ، وہ ہو کے رہنے والا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ اگر تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوگا تو پھر ہو گیا. تو اس سے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیں. دعا جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، جو تقدیر سے بھی لڑ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں دن رات اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اپنے دائیں بائیں کسی حال میں بھی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، قیاماً و قعوداً و علی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ دیکھیے کہ عادت بنا لیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا پھر آپ وہ پڑھ لیتے کوئی بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ پڑھتے جا رہے ہیں، بیچ میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر آپ اپنی دعا، جو بھی آپ کی حاجت ہوتی ہے، جو اس دن میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے آپ وہ مانگے. لیکن اس کے بعد پھر سے آپ اپنا ورد سٹارٹ کر دیں. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم گھر میں صفائی کر رہے ہیں، ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم جاب پہ بھی اگر کتنے بھی مصروف ہیں، لیکن زبان تو ہماری خالی رہتی ہے نا. بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تا رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ جو دعا ہے نا وہ تقدیر سے بھی لڑ لیتی ہے، وہ ہر چیز میں ہمارے کام آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو یہ غور کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیحات ہے نا، ان میں ہم تھوڑا سا کمی کر جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا نماز کے بعد 33 ٹائمز ہم نے پڑھ لیا تھا، ہم نے یہ کر لیا تھا، تو بس اس کے بعد اٹھے تو کچھ بھی کر لیا. لیکن کوشش کیا کریں، کیونکہ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں جو انسان ہوتا ہے نا، اس کا مقام ہی بہت بڑا ہوتا ہے. آج پڑھیں گے ہم درجات کے بارے میں بھی. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی تھی، اللہم انی امتک و بنتو امتک و بنتو عبدک، یہ اصل میں دعا جو ہے نا وہ ہے اللہم انی عبدو کا، لیکن کیونکہ عورت کے لیے ہوتی ہے تو میں نے آمتو عبدو سے آمتو کا کر دیا ہے اس کو. تو اے اللہ، دیکھیں کتنا ایسا لگتا ہے کہ سبمیشن کی انتہا نہیں ہو جاتی کہ اللہ میں تیری بندی،
میری ماں بھی تیری غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، مطلب پوری طرح سے ایسے حاضر ہو کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. پھر وہ کہتے ہیں ناصیاتی بیادک، یا اللہ میری پیشانی جو ہے نا، پیشانی یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ فرنٹ پہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے، سوچ ساری یہاں پہ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فیہا حکمک، یا اللہ میرے بارے میں جو تیرا حکم ہے نا وہ جاری ہے. عدل فیہا قضاؤک، اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسألک بکل اسم ہوا لک. دیکھیں جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ سے کو پکارو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کریں گے. یا حیو یا قیوم کا پڑھا تھا نا ہم نے کہ اس میں اعظم میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ دیکھیں اتنا پیارا کہ اسألک بکل اسم ہوا لک، کہ جتنے تیرے نام ہیں مجھے نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرا تو علم اتنا محدود ہے کہ میں اتنے ہی جانتی ہوں کہ تیرے یہ نام ہے. جتنے تیرے نام تو نے اپنی صفات اپنے لیے رکھی ہیں ان کے ذریعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے دعا مانگتی ہوں. اور پھر آگے یہ دعا بہت پیاری ہے انشاءاللہ، یہ بھی میں آپ کو چھوٹی والی میں کر دوں گی کیونکہ کلاس میں وہ پھر ابھی اتنا ہی تھا کہ ان الحکم الا اللہ، کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا پارٹ آپ کو سنایا ہے. پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا علیہ توکلت، کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اسی پر میرا توکل ہے. وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون، تو جو توکل کرنے والے ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ اسی پر توکل کریں. اور توکل کے بارے میں آپ دیکھیے کتنی پیاری یہ آیا ہے کہ سورۃ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ توکل کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آخر توکل کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کرتے ہیں نا اللہ پہ توکل اور ہم نے کس پہ کرنا ہے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. کیونکہ توکل کس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا کوئی کام ہے، فار ایگزامپل میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپل سے ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا کام ہے یا بڑا بھی کام ہے، آپ کسی کے ذمے وہ کام کر کے پھر آپ بے فکر ہو جاؤ کہ بس کر دیے، وہ کر دے گا کام. ایک اور ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی شادی پہ، ہماری فیملی کی کوئی شادی ہے، اب بچوں کے ساتھ تیار ہو کے مشکل سے پرس اٹھائے ہوئے ہیں، بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سامان اٹھایا ہوا ہے. جیسے ہم شادی ہال میں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنی بڑی تسلی ہوتی ہے، امی یہ پکڑے بچہ چھوٹا جو گود میں ہوتا ہے، یا پھر اپنا پرس امی کو پکڑا کے، تو پھر لگتا ہے کہ اب محفوظ ہو گئے. اب پھر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. سوری، یہ ہے توکل اللہ پہ. اسی طرح سے کہ مطلب آپ بات جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جو جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، اتنا آپ نے کام پورا کرنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ توکل کرنا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنی بڑی ہم سے بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر اگر تم توکل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر بچتا کیا ہے اس کے بعد. اب دوسری بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ہاں بھروسہ کرتے ہو، ساتھ ہمیں پریشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، پھر ہم کبھی کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم وہ خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے واپس آتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے اتنے پیارے پیارے سبق ہیں. ایک ہی آیا میں ہمیں نظر کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اسباب کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے نظر کو روکنے کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اب
تم نے سارا کچھ کر لیا تو پھر توکل کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے۔ اب دوسری، اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَمَّا دَاخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، اب کیا تھا کہ یہ جو بیٹے تھے، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں سفر کے لیے تو کتنی پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پورا ایک ہی آیا کو، یہ تو میں چھوٹا کر کے آپ کو سنا رہی ہوں نا، اگر ہم توکل پہ ہی بات کر لیں تو ہمارا پوری ایک کلاس اس کے اوپر ختم ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانے سے پہلے نمبر 1 ان کو نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ان کو نظر سے بچنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو توکل اللہ پہ کرنے پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا، تم سوچو گے کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ ایسے کرنا، تو اس کے باوجود کچھ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ کرنا ہے تم نے، یہ سارا کچھ بتا کے ان کو بھیج رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جس طرح سے ان کے ابوہم، ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، جیسے اس کے باپ نے ان کو کہا تھا، وہ بالکل اسی طرح سے داخل ہوئے۔ ماں کانا، کہ نہ تھا کہ یغنی کام آتا، انہم انہیں، من اللہ من شیء، اللہ سے کوئی بھی چیز۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ تقدیر غالب آ گئی۔ اب یہ پتہ، یہ چیزیں اتنی سمجھ کے پڑھنے والی ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کویسچن جو ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بلاک لگا دو، ہمیں نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، بس یہ کیسے ہو گیا، آخر ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، سارا کچھ پڑھا بھی تھا، پھر بھی یہ مصیبت کیوں آ گئی، پھر بھی ایسا کیوں ہو گیا، ہاں فلسطین میں یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی۔ اس طرح کے کویسچنز ہمارے دل میں آتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم پورا نہیں ہے۔ ہم کس طرح سے گھبرا کے ایسی چیزیں سوچتے ہیں، اور بہت سے لوگ نعوذ باللہ آنیسٹلی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ایمان بھی ڈاواڈول ہو گئے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ نے بھی بینہ بیان کر دیا تھا، تو پرابلم کدھر پھر ہو گئی، کیونکہ ہم نے قرآن کھولا نہیں ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا مگر حاجتن، کہ وہ ایک خواہش تھی، فی نفسی، جو جی میں آئی، یعقوب علیہ السلام کی، قضاہا، جو ان کے بچوں نے پوری کر لی، اور جب انہوں نے پوری کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانا کہ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، رائٹ، پہلے، اب اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے، تو اس کے راستے میں جو چیزیں ہونی ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ اب ایک میں انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَذُو عِلْمٍ، کہ البتہ بڑا علم والا تھا، کون؟ یعقوب علیہ السلام، لما، وجہ اس کی، جو علمناہ، ہم نے سکھایا تھا اس کو، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا کی نا، سم ٹائم کچھ آیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کی تفسیر مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جی ثواب کر لو تو ثواب کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ کام کر دے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب پھر ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ثواب کر لیے، بچ گئے، لیکن تقدیر کا فیصلہ آ گیا، وہ دوسری طرح سے آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ اب آپ ایک چیز کو اور کریں، اب اس طرح سے آپ سوچیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ڈفرینٹ چیزوں میں ہماری جو رہنمائی کی، جیسے میں نے بتایا کہ نبیوں کے بھی قصے جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے ہر ایک کے حالات فرق آتے ہیں، ہر ایک کی آزمائش فرق تھی، ہر ایک پہ جو پرابلمز ہوتی تھی وہ کیوں آ رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کو سبق ملے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے تقدیر کا فیصلے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایک طرف تو فار ایگزامپل آپ یا میں ہیں، تو ایک طرف تو ہم نے پورا یہ کر لیا کہ اچھا صبح کے اذکار بھی پڑھ لیے، پھر اگر ہم نے کسی کے بارے میں بات کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بھی کر لیا کہ ادھر سے نظر آئے گی تو بچ جائیں گے، تو پھر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو کیا ہوا۔ تو یہ بھولنے کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ جو ہے، برائی کا جو ریٹرن ملتا ہے نا، وہ بھی برائی ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہے،
اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کو ہیوملیٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی لیول پہ جا کے میں نے اس کا حق مارا ہے، اس کا ریٹرن اس دنیا میں واپس آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اکثر ہمارے ذہن میں نا جب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے، اگر ہمیں یہ پکا یقین ہو نا کہ اس دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں تو بہت ہی، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے نا، لیکن اس کی جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے. اور ایک طرف پروٹیکشن ہے لیکن یہ کسی اور چیز کا بدلہ آپ کی طرف آ رہا ہے، رائٹ؟ تو ہم لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ایک ایک چیز کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، دیکھو ایسے نہ کرنا، یہ چیز جو ہے یہ تمہیں تکلیف دے گی، یہ چیز تمہیں تکلیف دے گی. کچھ ہی چیزیں ہیں جس سے ہمارے بیسیکلی ہمارے نفس کی جو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی اس جگہ پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کسی کے حق مارو گے، حق مارنا کیا ہے کہ اگر کسی کے، دیکھو ہمارے بہن بھائی، اب یہاں تو سارے بھائیوں کا قصہ ہو رہا ہے نا، جو سگے بھائی ہیں اور جو ستیلے بھائی ہیں، بیسیکلی تو باپ تو ایک ہی ہے. اور وہاں پہ جو ان کی پرابلمز آ رہی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا. اب کیا کنویں میں پھینک دیا، اب یہاں پہ نظر کی انہوں نے تو کر لیا، پروٹیکشن کر لی، ان پہ کوئی پرابلم نہیں آئی، لیکن وہ جو چیز کی تھی وہ سامنے بھی آنی تھی نا. تو وہ چیز ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر کا فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس اینگل سے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ گزارنے کی عقل آ جائے، ہمیں وہ فہم عطا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، اس کی تفسیر نا شاہ عبد القادر جیلانی جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر کی ہے. میں نے جب ان کی تفسیر پڑھی نا تو میں نے سوچا کہ میں وہی آپ کے سامنے رکھوں اور اسی پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. انہوں نے کہا کہ جس طرح کہا تھا اسی طرح سے وہ بچے داخل ہوئے، اگرچہ ٹو نہ لگی، مطلب یہ کہ ان پہ نظر کے برے اثرات نہ پڑے، لیکن تقدیر اور طرف سے آ گئی. اللہ اکبر! اور تقدیر اور طرف سے آ گئی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، اور علم کیا مطلب اس کا کیا ریلیشن تھا اس بات کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ علم والے جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اسباب کا بھی بچاؤ، اسباب سے بھی بچاؤ اپنا کرتے ہیں. اچھا، اسباب کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں. اب یہ بڑی غور کرنے والی چیزیں ہیں کہ اسباب آپ نے کیے، اس کے باوجود اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس پر صبر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طاقت کے مطابق کر لیا تھا، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور بے علم جو ہے نا، جو بے دین ہے، بے علم ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو. مطلب کیا کہ اب اگر فار ایگزامپل اکثر آپ دیکھیں ایسے ہمارا ہوتا ہے حال کہ اسباب تو ہم نے پورے کر لیے، رائٹ، وہ ساری چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے کر لی، لیکن اللہ پہ توکل جو تھا نا وہ نہیں کیا. اب وہ اسباب پہ توکل کر لیا. جیسے فار ایگزامپل ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم دوائی کھاتے ہیں، تو ہمارا پورا توکل کس کے اوپر؟ دوائی کھائی ہے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں، یہ دوائی میں کھاؤں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے. اس سے اگلی سوچ جو ہے نا کہ وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ دوائی تبھی میرے اوپر کام کرے گی جب میرے اللہ اس میں شفا ڈال دیں گے، ادروائز یہ دوائی نہیں کام کر سکتی. تو یہ تھاٹ کریٹ کرنی پڑے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسباب جو میں مکمل کر رہی ہوں تو پھر میں نے توکل بھی اللہ پہ کرنا ہے. تو بے عقل جو لوگ ہیں، جو بے علم لوگ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہو تو دوسرا نہ ہو. اچھا، اور بعض لوگ آپ دیکھیں یہ کرتے ہیں کہ وہ توکل تو اتنا سٹرونگ ان کا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ نہیں کرنا ہے، ہم نے تو کچھ، پھر وہ بیٹھ ہی جائیں گے کہ اسباب زیرو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بس دعائیں کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر دیں کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لیں گے. لیکن ایک جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا، اس سے علیحدہ کچھ نہیں ہونا. آپ کتنی بھی دعائیں کرنے بیٹھ جائیں اور آپ اسباب نہیں کریں گے تو تب بھی چیز نہیں ہونی ہے. اور یہ مجھے اتنی پیاری بات لگی. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تھی نا
کہ ایک صحابی تھے، وہ اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنی سواری جو تھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے توکل پہ اس کو چھوڑ آیا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اللہ پہ توکل، اس کو پہلے جا کے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اتنی زبردست بات تھی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہو، پودا جیسے چھوٹا سا لگاتے پودا ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اس کو لگائے اور پھر مرے. مطلب یہ کہ جو کام کرنا ہے نا وہ اپنا کام مکمل کر دے، کیونکہ درخت بھی تو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے ہوگا. تو مطلب ان کا یہ تھا. اب دیکھیے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ اس سے بھی بہت وہ تسلی ملتی ہے بیسیکلی، اور ایک اینگل ہمارے دماغ کا کھلتا ہے کہ ہاں واقعی توکل تو اس لیول پہ کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس کر دیں گے اس بات کو. ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، تہجد میں بھی اٹھی تھی، آج میں نے قرآن کا بھی یہ پڑھا، سورہ بقرہ بھی پوری آج ختم کی ہے، تو انشاءاللہ یہ میرا کام ہو جائے گا. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا وحی آ گئی تھی نا، تو ایسا تو نہیں انہوں نے سوچا، نہ رسول اللہ نے نہ حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ اتنا بڑا کا اللہ کا رسول تو اللہ ہی سنبھالے گا نا، بس ٹھیک ہے ہم نکلے یہاں سے. انہوں نے جب تک وہی آنے سے پہلے کہتے ہیں 2 اونٹنیاں اپنے گھر میں جو اعلیٰ نسل کی تھی ان کو وہ ببول کے پتے جو تھے نا وہ کھلایا کرتے تھے تاکہ ان میں طاقت زیادہ آ جائے. تو اس کے علاوہ انہوں نے خرچے کے لیے بھی اپنے گھر سے جتنے وہ ساتھ لے کے جا سکتے تھے پیسے وہ بھی لے کے گئے. اتنی پیاری بات آتی ہے کہ ان کی بیٹی حضرت اسما جو تھی نا وہ گھر میں تھی، تو وہ بیان کرتی ہے کہ صبح جب ان کے فادر اٹھے تھے، اس وقت ان کے فادر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نبینا تھے. تو کہتے ہیں صبح اٹھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کدھر ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مطلب وہ چلے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بجائے ایک دم سے غصے سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سارا کچھ لے گیا ساتھ. تو کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو حضرت اسما نے اتنی وہ انٹیلیجنٹ تھی، کہتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی نا ایک کپڑا لیا اور اس کے اندر پتھر جو تھے وہ تھوڑے سے ڈالے، اور وہ جو ان کے دادا تھے ان کے ہاتھ مطلب ان کا ہاتھ اس میں جب انہوں نے لگایا نا تو کہتے ہیں اچھا بڑے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا، چلو مشکل آئے گی تو اس کو استعمال کر لیں گے. یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ رات کو جیسے بکریاں وہ اپنی چراتے چراتے وہاں تک پہنچے گا. انہوں نے اپنا بتایا ہوا تھا کہ ہم کہاں کس راستے سے جائیں گے، تو وہاں پہ تم آنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی تو وہ وہاں پہ دودھ پی سکتے ہیں. پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ تم سارا انتظام کے پیچھے سے تم جو ہے وہ ان کی مشرکین مکہ جو تھے ان کی محفل میں بیٹھتے رہنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا پلان بنا رہے ہیں. پھر جب سارے سو جائیں گے تو تم نے کس طرح آنا ہے اور پھر تم نے آ کے خبریں دینی ہے. تو وہ بھی تو توکل کر سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ توکل کیا نکلو، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. نہیں، سارا کام کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بچے آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے سلام کیا ان کو. انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ کو سلسبیل سے سیراب کرے. 29 پارہ میں سلسبیل ایک جنت کا وہ ہے نہر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے. وہ بچوں نے کہا کہ اماں آپ نے اتنی دور کی دعا دی ہے. تو کہتی ہیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا آج کہ جب تمہارا باپ جو تھے وہ آئے رسول اللہ کو ملنے، تو آلموسٹ آخری ٹائم تھا ان کا، رسول اللہ کافی پریشان تھے جیسے. تو عبد الرحمن بن عوف نے ان کو دیکھا. اب میں یہ قصہ اسی لیے سنا رہی ہوں کہ دیکھیں اسباب کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کی جو بیویاں پیچھے رہ جائیں گی تو ان کا خرچہ چلنا اور کس طرح سے ہوگا.
تو جب حضرت ان کو پتہ چلا عبد الرحمن بن عوف کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے سوچ رہے ہیں، میرا مدینہ میں فلاں باغ ہے، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی، جب تک میری زندگی ہے اور جب تک آپ کی آخری بیوی بھی زندہ رہے گی، اس کا خرچہ وہاں سے چلتا رہے گا۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کے انہوں نے دعا دی کہ اللہ عبد الرحمن بن عوف کو کہ اللہ تمہیں سلسبیل سے سراب کرے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اس لیے میں تمہارے باپ کو وہ دعا دے رہی ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے اسباب پورے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ اب دیکھیے سین بدل رہا ہے۔ اب یہ دوسری دفعہ یہ بچے جو ہیں ان کا سفر ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے مطلب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا، تو انہوں نے جگہ دی۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے چلے گئے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، اور پھر اپنی دوسرے دروازے سے، ایک دروازے سے نہیں گزرے، ڈیفرنٹ دروازوں سے گزرے تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، اخاہو، اپنے بھائی کو۔ اب کہتے ہیں مفسرین کہ کیونکہ یہ 11 بھائی تھے تو یوسف علیہ السلام نے دو بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، اور جو بنیامین تھے جو ان کے اپنے چھوٹے بھائی تھے ان کو انہوں نے اپنے پاس مہمان خانہ جو تھا اس میں رکھا تھا۔ اور پھر جب وہ اکیلے ہوئے تو پھر وہ اس کے پاس گئے اس کو ملنے کے لیے۔ قولا، کہا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا انی کہ بے شک میں، انا اخوکا، کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، کہ اب تم اس پہ رنج نہ کرو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان سے بہت محبت